अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आप खुश हैं? जनाब अली बुध का दिन भी गुजर गया और हम आपसे घर से, जनाब मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। मैंने कहा आपसे गुफ्तगू करूँ। मरियम नवाज़ ने सर जी बड़ा करारा जवाब दिया है। मरियम नवाज़ ने कहा है कि जनाब ये कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवाज शरीफ की सियासत, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ से लेके फैज़ हमीद तक यही कहते रहे कि जनाब नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, और नवाज शरीफ की सियासत कोई भी नहीं ख़त्म कर सका। नवाज शरीफ नस्ल दर नस्ल आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कौम की, मुल्क की खिदमत कर रहा है। अगर इमरान खान ने कोई ईंट लगाई है तो बता दो, 300 डैम बने हैं, बता दो 50 लाख घर बने हैं, बता दो 1 करोड़ नौकरियां मिली हैं, बता दो। उसने कहा था मैं हर तहसील में स्टेडियम बनाऊंगा। सर जी नारे तो तौबा तौबा, ये वो रोटी कपड़ा मकान वाले नारे से भी आगे निकल गया था, क्योंकि इसको वो यहूदी लाबी नारे बना के दे रही थी। ये जो वो नारे बना के दे रहे थे जो इसने फर्में हायर की हुई है ना, ला फर्में हायर की हुई हैं कि मैं अपनी कैंपेन कैसे चलाऊं, वो वाले। ठीक है, इसलिए मरियम नवाज ने कहा जी कि नवाज शरीफ की सियासत को मुशर्रफ नहीं ख़त्म कर सका। तू केड़े बाग दी मूली है, या तू किस खेत दी मूली है? ठीक है ना, कि आप कहें जी कि मैं जनाब ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ना ना ना, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। ठीक है। दूसरा बड़ा बयान सैयद हाफिज आसिम मुनीर का, जिनकी कल इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आ रही है, बड़ी आ रही है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के दिफा के लिए चौकस हैं और कोई दकीका दकीका हम नहीं छोड़ेंगे, कोई चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे कि आप कहें जी कि हम आराम से बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम मुल्क के दिफा के लिए हम तन गोश हैं और हाजिर हैं। ठीक है, इसलिए आप बेफिक्र होकर सोएं। सर जी आसिम मुनीर के खिलाफ आज सारा दिन पीटीआई वाले बहुत बुरी बातें कर रहे हैं, बहुत बुरी बातें कर रहे हैं। आप यकीन करें इनका एहतसाब बनता है। जो सोशल मीडिया एफआईए वाले किधर सोए हुए हैं भाई? आम बंदे को पता लगता है कि ये कहां से चल रही है चीज। एफआईए वाले कहां हैं? आर्मी चीफ के खिलाफ आज जो उन्होंने गंदी बातें की हैं 26 नवंबर के हवाले से, पिछले साल के हवाले से, सारा मुद्दा वो आर्मी चीफ के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि कसूर उनका अपना है। उनके अपने वो जो गद्दार अपने साथी हैं, सारा कुछ है। ये सर जी एफआईए वालों को से पूछा जाए कि आसिम मुनीर के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ ये आज जो चल रहा है ना, आज उसका जवाब कौन देगा? एफआईए जवाब दे। एफआईए पकड़े उन लोगों को जो फॉरवर्ड कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने भी कहा था एक दफा, उन्होंने कहा जी ऐमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो तुम तस्दीक कर लिया करो तुम, और तुम कहते हो एज फॉरवर्ड बाई मी, और आगे फॉरवर्ड कर देते हो कि जैसे मुझे मिला है मैं वैसे तो तस्दीक तो नहीं ना किया आपने। आप तस्दीक करें जनाब, आप तस्दीक करें ताकि इनको पता चले कि क्या कहाँ से खबर आई है। और एफआईए को पता है, एफआईए को पता है। एक और देखें एफआईए की मैं आपको कहानी सुनाऊं। एफआईए की सर जी एक कहानी है, मुझे बहुत ज्यादा वो खबरें आ रही हैं कि ये जिसको मर्जी जब मर्जी एयरपोर्ट से उतार लेते हैं। क्यों उतारते हैं भाई? इनका कोई हक है? मैंने हाई कोर्ट में रिट की है, जिसमें जज साहब ने कहा है, सियालकोट की एक फैमिली थी, उन्होंने कहा है कि आप इनको नहीं उतार सकते। इनका आप देखें वीज़ा जेन्युइन है, पासपोर्ट जेन्युइन है, शनाख्ती कार्ड जेन्युइन है, तो फिर आपको कोई इजाज़त नहीं कि आप किसी को उतारें। उनके होटल बुक हुए होते हैं, उन्होंने पासपोर्ट पे, वीज़े पे फीसें खर्च की होती हैं, टिकट लिए होते हैं, लाखों रुपए का टिकट है, 1 लाख रुपए का। नहीं जी आप उधर गुम हो जाएंगे, आप ये विजिट पे जा रहे हैं, आपका क्या मकसद है? इनका क्या मकसद है भाई? इतराज लगाए तो अगला मुल्क लगा सकता है तहकीक करके कि जनाब इधर आप रह तो नहीं जाएंगे। हमारे मुल्क ने तो उसको वीज़ा दिया है, एम्बेसी ने वीज़ा दी है, हमारे मुल्क ने शनाख्ती कार्ड बना के दी है,
ہمارے ملک نے پاسپورٹ بنا کے دیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے. نہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ فیملی ہم سے رابطہ قائم کریں. ہم ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے ایف آئی اے والوں کو مزید پابند کریں گے کہ وہ اپنی ڈومین میں رہیں، اور اس طریقے سے کسی کو بھی جہاز سے آف لوڈ کر دیتے ہیں. وہ اٹلی جا رہا ہے جی، انہوں نے کہا جی نہیں جی تو اتھے رہ جائے گا. بھئی یہ تیرا کام ہے، تیرا کام تو ہے اوریجنل ایف آئی آر، اوریجنل آئی ڈی کارڈ، اوریجنل پاسپورٹ، اوریجنل ویزا، بس باقی آپ کا کام نہیں ہے. ایون ویزے کا کام بھی آپ کا نہیں ہے، ویزا بھی اس ایمبیسی نے دی ہے. تو اس کے اوپر دوستو بہت لوگ پریشان ہیں اور ہمیں بہت میسج آ رہے ہیں. تو کائنڈلی اس کے اوپر حکومت ایکشن میں لے، اور کم از کم یہ ہمارے جو ہے نا ایف آئی اے والے، ان کو ذرا سبق سکھاؤ جی. یہ ایف آئی اے اس کے محسن نقوی کے انڈر آتی ہے، محسن نقوی کے، تو وہ ان کو یہ سبق سکھائیں. ٹھیک ہے. اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے سر، یہ میرا حکومت کو یہ تجویز ہے، ریکویسٹ ہے. باہر سے جو ہمیں پیسے آتے ہیں نا، وہ جب ہم تھرو پراپر چینل بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں، بہت زیادہ کٹوتی ہوتی ہے اور ایک ہفتہ لگ جاتا ہے. جن دوستوں کو یہ ایکسپیرینس ہے نا وہ لازمی مجھے میسج کریں. سعودی عرب سے، مڈل ایسٹ سے، یورپ سے، یہ ادھر سے امریکہ برطانیہ سے جو پیسے آتے ہیں، بینک والے چکر لگاتے ہیں. ایک بندہ گاؤں سے نکل کے آتا ہے شہر لاہور میں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے پتر نے پیسے بھیجنے آ گئے نے. تو وہ آگے بینک والے کہتے ہیں حالے ہیڈ آفس پہ ہے، کراچی پہ ہے. یہ کیا گنڈا گردی ہے بھائی؟ آن لائن سسٹم ہے، اس لیے لوگ پھر ہنڈی کی طرف چلے جاتے ہیں نا، کٹوتی بھی نہیں ہوتے، اور ادھر سے وہ ایک بیٹھے بیٹھے وہ پیسے بھیجتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے وصول کر لیتے ہیں. تو بینکنگ سسٹم کو مریم نواز صاحبہ یہ ٹھیک کرو. بینکنگ سسٹم کو، یہ ان کا جو سسٹم ہے نا، یہ بینک والے بہت لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے خلاف آپ ساری کارروائی کریں، ان کو سپیڈی کریں تاکہ بندہ باہر سے پیسے آئیں تو وہ فوراً وصول کر لیں، تاکہ یہ مجبوراً ادھر ادھر نہ جائیں. ٹھیک ہے. باقی مریم نواز صاحب نے اوورسیز والوں کے لیے جو عدالتیں بنائی ہیں، ان کے لیے ہم ان کو شاباش دیں گے. پنجاب میں وہ کام بھی ہو رہا ہے، اور وہ کام بھی ہو رہا ہے پنجاب میں. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے نا اس میں آپ کو کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور اوورسیز والوں کے جو کیس ہیں وہ ان کے لیے اسپیشل عدالتیں ہیں. 3 مہینے میں 90 دن کے اندر اندر فیصلہ. ٹھیک ہے، 90 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو رہا ہے. تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا ہے. مریم نواز کا شکریہ. خیر، پنجاب میں سجی جو کام ہوئے ہیں نا، اس کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں نہ سکتا. مریم نواز صاحبہ کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ دیکھو، اس سے میں اگلی جو ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ دیکھو، یہ والی. السلام علیکم. یہ سر جی، یہ ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا گیٹ ہے یہ، اور یہ پارکنگ ہے ہماری سامنے، اور یہ اورنج ٹرین ہے، اور یہ سامنے بھی اورنج ٹرین کے یہ سارے جناب علی وہ ہیں رستے، یہ ادھر بھی. اور ادھر میں آپ کو یہ مال روڈ کا اہم ترین علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مریم نواز نے کچھ کام نہیں کیا، تو ان کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز نے کون سے، یہ ساری بسیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ریڈ بسیں، الیکٹرک بسیں، یہ سارے یہ ماحول تھا آج سے 10-5 سال پہلے، یہ اورنج ٹرین کا ماحول. اور یہ روڈ جو صاف ستھرے روڈ ہے نا، یہ نئے سارے بنے ہیں، یہ فرش وغیرہ بھی یہ نئے بنے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، نئے بنے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کو میں دکھانے لگا ہوں نا چیز، وہ بھی آپ دیکھیں. یہ ایسے خوبصورت جو ہے نا وہ بنا دی ہیں. آپ کسی صوبے میں دیکھیں ایسی آپ کو پروگرس نظر نہیں آئے گی، کسی صوبے میں بھی. اور سولر لائٹ بھی لگی ہوئی ہیں، اوپر سولر لائٹ بھی ہے. ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں جو اہم چیز ہے، وہ دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ بیٹھیں آرام سے. ادھر یہ بس اسٹاپ ہے. اور یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کیا ڈبہ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر.
اس کا کوئی فری وائی فائی جی، فری وائی فائی، اس کا کوئی پاسورڈ نہیں. سی ایم مریم نواز فری وائی فائی. وہ دیکھیں وہ فار پنجاب سیف سٹی اویلیبل. یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے. آؤ پھر اس کا مقابلہ کرو. کس صوبے میں یہ ساری سہولتیں ہیں جی؟ کس صوبے میں ہیں؟ مال روڈ کا پیچھے والا حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ، اور یہ آگے کے بھی دکھاتا ہوں. یہ لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ سر جی یہ آگے والا حصہ دکھائیں. ٹھیک ہے، یہ دکھا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ سامنے یہ پرانی خوبصورت بلڈنگیں ہیں. بہت مال روڈ کی خوبصورتی تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. مال روڈ کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے. یہ اب میں یہ روڈ کراس کر کے جاؤں گا، اور کافی لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے جو اوورسیز والے ہیں خاص طور پہ کہ سانو جی کدی کدی لاہور دکھا دیتا کرو. دیکھیں لاہور دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک ہے. یہ نظر آئی سب کچھ. ٹھیک ہے.